الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ الذین اتبعوا نہجہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِ حَبِيبِهِ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا وارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ محترم سامعین، آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ والہانہ اور عاشقانہ انداز میں نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج محرم الحرام کی خطابت کا چوتھا دن ہے، چوتھی تقریر ہے جس میں ہم اور آپ جمع ہیں۔ میں نے کل ہی کچھ اشارہ کر دیا تھا کہ انشاءاللہ جو چاروں خلفائے راشدین ہیں ہم کسی حد تک ان کا ذکر جمیل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ شہدائے کرام کی محفل ہے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک شہید ہی ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ان کی شہادت جہری نہیں، شہادت سری ہے۔ علماء کرام نے شہادت کی دو قسمیں کی ہیں، ایک شہادت جہری کہ اعلان جسے عام طور پر لوگ شہادت سمجھتے ہیں، وہ شہادت جہری۔ شہادت سری کا مطلب کہ کبھی کسی کی جان لینے کی کوشش کی گئی ہو، فوراً ان کی جان تو نہ گئی، البتہ کچھ مدت کے بعد اس کی جان اسی وجہ سے جائے تو اسے شہادت سری کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس تعلق سے بھی ہماری گفتگو ہوگی۔ بہرحال
میں نے آج ابھی قرآن حکیم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، رب کریم ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به، وہ جو سچائی لے کر آیا، وصدق به، اور وہ جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں ایک دو تفسیر کی کتاب نہیں، تفسیر کبیر دیکھیں، تفسیر روح المعانی دیکھیں، تفسیر روح البیان دیکھیں، تفسیر معالم التنزیل دیکھیں، تفسیر مدارک دیکھیں، درجنوں کتب تفسیر میں مذکور ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور وہ صدق بہ، اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، اس سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن حکیم ان دونوں ذات کے تعلق سے فرما رہا ہے اولئک هم المتقون، یعنی سچائی لانے والے اور اس سچائی کی تصدیق کرنے والے دونوں متقی اور پرہیزگار ہیں۔ سامعین، محب مکرم حضرت علامہ و مولانا عابد برکاتی صاحب آپ کے یہاں تشریف فرمائے۔ آپ انہیں آج سے نہیں، مجھ سے پہلے سے جانتے ہیں۔ ان کی محبت ہے کہ وہ میرے تعلق سے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں۔ ایک انسان کی تعریف ایک انسان کرے، اس کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں نا۔ مثل مشہور ہے، من ترا حاجی بگو تو مرا حاجی، من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو۔ میں آپ کو حاجی صاحب کہوں، آپ مجھے حاجی صاحب کہنا۔ کبھی محبت بھی ہو سکتی ہے، کبھی بیان حقیقت بھی ہو سکتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی تعریفیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے حق میں ایک انسان دوسرے کی تعریف کرتا ہے، وہ اس کے اندر ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ اگر ہو تو واقعی بیان کرنے والا، بتانے والا سچا ہے، لیکن ذرا غور تو کرو، حضرت صدیق اکبر کو ہم اور آپ متقی نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اور آپ پرہیزگار نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ رب کریم اپنے بندے صدیق اکبر کی خود تعریف فرما رہا ہے اور ارشاد فرماتا ہے اولئک هم المتقون، اے لوگو، اے میرے بندو، یہ میرے حبیب اور میرے حبیب کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق، یہ دونوں متقی ہیں۔ اس سے حضرت صدیق اکبر کی شان سمجھ میں آتی ہے، ان کا مرتبہ سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن حکیم کی اگر دوسری آیت ہم دیکھیں، دوسری جگہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے الا تنصروہ، اگر تم نے ان کی مدد نہ کی، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ کب مدد فرمائی؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جبکہ کافروں نے انہیں اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں کے دوسرے تھے جو غار میں موجود تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے
لا تحزن، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ عز و جل نے اس پر سکینہ نازل فرمایا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان کی تائید، ان کی مدد ایسے لشکر سے فرمائی جسے تم نہیں دیکھتے۔ سامعین، یہ قرآن کی آیت پر آپ غور کریں، رب کریم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ إِلَّا تَنْصُرُوا، اگر تم نے ان کی مدد نہ کی، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ کن کی مدد فرمائی؟ اپنے حبیب کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے اگر تم نے اس کی مدد نہ کی تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ کب مدد فرمائی؟ جبکہ کافروں نے، ظالموں نے انہیں اپنے وطن معلوم سے نکلنے پر مجبور کیا۔ وہ دو میں کے دوسرے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھاؤ، رنجیدہ مت ہو، مایوس مت ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں اپنے صحابی سے، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ عز و جل نے اپنا سکینہ، وقار اس پر نازل فرمایا۔ کس پر نازل فرمایا؟ نبی پر؟ نبی پر نہیں، کیونکہ نبی تو تسلی دے رہے تھے، نبی تو فرما رہے تھے لا تحزن، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مطلب یہ کہ نبی گھبرائے ہوئے نہیں تھے، نبی گھبرائے ہوئے نہیں تھے۔ جب نبی گھبرائے ہوئے نہیں تھے تو پھر ان پر اطمینان، سکون نازل کرنے کا کوئی مطلب نہیں۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ عز و جل نے اپنا سکینہ اس پر، یعنی ابو بکر صدیق پر نازل فرمایا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان کی مدد ایسے لشکر سے فرمائی جسے تم نہیں دیکھتے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْأَسْفَلَ، کافروں کی بات کو اس نے نیچے کر دکھلایا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ بلند و بالا ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ سامعین، یہ آیت کریمہ ہے۔ قاضی حسین بن فضل نے فرمایا کہ قرآن کی اس آیت میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب وہ نبی اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ گھبرانا مت۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کر دیا تو فرماتے فَهُوَ كَافِرٌ لِإِنْكَارِهِ نَصَّ الْقُرْآنِ، تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ وہ قرآن کی ایک نص، ایک آیت کا انکار کر رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت اتنی مسلم ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا ثبوت حدیث کی کتاب سے نہیں، قرآن سے ہے، اور نص قرآنی کا انکار کفر ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہہ دے معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق صحابی نہیں تو اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل کی بے پایہ رحمتیں، بعض حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ جب اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرانا نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، مجھے آپ کی فکر ہے۔ ان قتلت فانا رجل، اگر میں قتل کر دیا گیا، میں تو بس ایک انسان ہوں، ایک اللہ کا بندہ ہوں، اس سے بڑی میری کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، لیکن وَإِن قُتِلْتَ، اگر آپ شہید کر دیے گئے تو یہ ساری قوم ہلاک ہو جائے گی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، اپنا غم نہیں تھا، اپنی فکر نہیں تھی، انہیں فکر اس بات کی تھی کہ کہیں میرے حبیب کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں آمنہ کے لال کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں انہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ قرآن حکیم کی یہ دوسری آیت ہوئی جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال جو ملک حبشہ کے رہنے والے تھے انہیں آزاد کیا۔ ان کا آقا آزاد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، نہیں ہم آزادی نہیں کریں گے۔ جو اس زمانے میں غلام اور باندی کی قیمت تھی، سیدنا ابوبکر صدیق نے کئی گنا زیادہ قیمت بڑھا دی۔ آپ سوچو تاراپور میں کسی کا گھر ہو جس کی قیمت ابھی مثلا 5 لاکھ روپے ہو، وہ بیچنا نہیں چاہتا ہے، دوسرا آدمی بولے کہ بھائی میں تم کو 5 کروڑ روپے دیتا ہوں، یہ وہ گھر مجھے دے دو، ہے نا؟ تو مجھے لگتا ہے صرف گھر ہی نہیں، گھر کے اندر جتنا سامان ہے سب کچھ دے دے گا کہ لو اب ہم کو کچھ بھی ضرورت ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے حضرت بلال حبشی کو خرید کر کے آزاد کیا۔ اس کی قیمت بہت زیادہ رکھی گئی۔ کچھ لوگوں نے تان و تشنیع کے طور پر کہنے لگے، کچھ لوگ انہوں نے اتنی قیمت دے دی، شاید یہ بلال کا ان کے اوپر کوئی احسان رہا ہوگا، شاید اس کی کوئی وجہ رہے گی۔ تو اللہ عز و جل نے اسی کی تردید فرمانے کے لیے قرآن حکیم کی آیت کریمہ نازل فرمائی کہ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ان قریب وہ شخص جہنم کی آگ سے دور رہے گا جو اپنا مال اگر دیتا ہے۔ اگر اس نے بلال حبشی کو خرید کر کے آزاد کیا ہے تو ان پر کسی کا احسان نہیں ہے، بلکہ اس نے اس لیے خرید کر کے آزاد کیا ہے تاکہ رب کریم کی بارگاہ سے انہیں تقوی اور طہارت کی دولت مل جائے۔ الذی الاتقى الذی، اتقا فرمایا، اتقا عربی زبان میں اردو زبان میں کچھ فرق ہے نا، بہت سارا فرق ہے۔ اتقا اس سے عربی زبان میں بولتے ہیں اسم تفضیل۔ ہم ایک آدمی کو بولیں عالم تو مطلب جاننے والا، اس کے پاس دینی علم ہے، لیکن اگر ہم وہیں پر کسی کو عالم کہیں تو اس کا مطلب سب سے زیادہ جاننے والا ہے نا، کس سے؟ سب سے زیادہ جاننے والا۔ ظاہر ہے یہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ مالدار بہت سارے ہوں لیکن سب سے زیادہ مالدار ایک آدمی ہوگا، ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ مالدار ایک آدمی ہوگا۔ مالدار بہت سارے ہو سکتے ہیں، عالم بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ علم والا ایک آدمی ہوگا۔ سب سے زیادہ علم والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کے یار غار کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ الاتقى، یعنی اے لوگو یہ ابو بکر صدیق کو صرف متقی نہ سمجھنا بلکہ یہ سارے متقیوں کا سردار ہے۔ سب سے زیادہ تقوی ان کے اندر ہے، سب سے زیادہ پرہیزگاری ان کے اندر ہے، سب سے زیادہ عبادت و ریاضت کا مادہ ان کے اندر موجود ہے۔ رب کریم نے اس آیت کریمہ میں سیدنا صدیق اکبر کے شان میں ارشاد فرمایا الاتقى۔ قرآن کی دوسری آیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو تم میں سب سے زیادہ رتبہ اللہ کے نزدیک اونچا اس شخص کا ہے جو سب سے بڑا متقی ہو، سب سے بڑا پرہیزگار ہو۔ دو آیتیں، یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک اونچا درجہ کس کا ہے؟ جو متقی ہو اس کا درجہ اونچا ہے،
جو جتنا بڑا متقی ہوگا ان کا درجہ اتنا ہی زیادہ ہوگا، جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہوگا رب کی بارگاہ میں ان کا رتبہ اتنا ہی بلند و بالا ہوگا۔ سامعین غور تو کرو، سیدنا ابوبکر صدیق کے تعلق سے رب کریم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ تو سب سے بڑے متقی ہیں، وہ تو سب سے بڑے پرہیزگار ہیں۔ جب رب کریم خود ابوبکر صدیق کے تعلق سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ سب سے بڑے متقی ہیں، سب سے بڑے پرہیزگار ہیں، تو دوسری آیت نے بتا دیا اے لوگوں، ابو بکر صدیق کا درجہ اللہ کے نزدیک سب سے اونچا ہے۔ یہ قرآن حکیم کی چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے تھیں، جن آیات کی روشنی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اگر ہم احادیث دیکھیں، ایک دو نہیں درجنوں حدیثیں اس بات پر موجود ہے کہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف فضیلت ہی نہیں بلکہ افضلیت پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد افضل من ابی بکر۔ اے میرے صحابیوں، اے میرے ماننے والوں، اے میری عقیدت کا دم بھرنے والوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، یہ سورج کسی بھی ایسے شخص پر نہ تو طلوع ہوا نہ ہی غروب ہوا جو ابو بکر صدیق سے زیادہ بہتر ہو۔ آپ سوچو، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ما طلعت الشمس ولا غربت، سورج کسی ایسے شخص پر طلوع ہی نہ ہوا کہ جو صدیق اکبر سے افضل ہو۔ ابھی کی بات نہیں ہے، ما طلعت الشمس ولا غربت ہے نا، اس کو انگلش میں پاسٹ ٹینس بولتے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں، گزرا ہوا زمانہ، مطلب جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر کے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج کسی بھی ایسے شخص پر نہ تو طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو ابو بکر سے بہتر ہو الا ان یکون نبیا، صرف اتنی سی بات ہے کہ ابو بکر نبی نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق خیر هذه الامہ الا یکون نبیا، ابو بکر صدیق اس امت میں سب سے بہتر ہے، صرف وہ نبی نہیں ہے۔ یہ دوسری حدیث سیدنا علی مرتضیٰ داماد مصطفیٰ وہ ارشاد فرماتے ہیں خیر هذه الامہ ابو بکر و عمر، اس امت میں سب سے بہتر اگر کوئی انسان ہے تو ان کا نام ابو بکر اور عمر ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ فرما رہے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کے بیٹے کا نام محمد بن حنفیہ۔ آئیے ان کی بھی بات سماعت کر لیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بخاری میں روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد ماجد کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے عرض کی حضور تمام لوگوں میں انبیاء کرام کے بعد بہتر کون ہے، سب سے افضل کون ہے؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق۔ محمد بن حنفیہ پوچھتے ہیں پھر میں نے کہا ثم من، حضور ان کے بعد پھر کون ہے؟ ابو بکر صدیق سب سے پہلے نمبر پہ، تو دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں عمر، دوسرے نمبر پہ عمر ہیں۔ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب میں اگر تیسرا سوال کر دوں تو یہ حضرت عثمان غنی کا نام لے لیں گے۔ تو فرماتے ہیں پھر میں نے کہا ثم انت، حضور اس کے بعد تو آپ ہی ہیں۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔
یہ حضرت علی مرتضیٰ کی اپنی تواضع خاک ساری ہے، انہوں نے اپنے آپ کو عام مسلمان فرمایا۔ آپ اس حدیث کے الفاظ پہ غور کریں۔ پہلے نمبر پہ پوچھا گیا حضرت علی مرتضیٰ نے نام کن کا لیا؟ ابوبکر صدیق کا۔ دوسرا سوال پوچھا گیا، نام حضرت عمر فاروق کا لیا گیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا خشیت ان یقول عثمان، تیسری مرتبہ کے تعلق سے مجھے خوف ہوا کہ آپ عثمان غنی کا نام لیں گے، اس لیے میں نے کہا کہ تیسرے نمبر پہ آپ ہی ہیں۔ اس کا مطلب اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ سب سے پہلا درجہ ابوبکر صدیق کا ہے، پھر عمر فاروق کا ہے، پھر عثمان غنی کا ہے، پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ورنہ پھر سوچنے کی کوئی بات ہی نہ تھی۔ آدمی سوچے کیوں کہ مجھے لگا تیسرے نمبر پہ ان کا نام لیں گے تو میں نے کہہ دیا اس کے بعد تو آپ ہی ہیں۔ سامعین، ان حدیثوں پہ آپ غور کریں۔ سیدنا ابو منصور بغدادی فرماتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے امام بخاری کی اور ایک روایت ہے جس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ اللہ کے حبیب کے بعد سب سے پہلا نمبر ابوبکر صدیق کا ہے، اس کے بعد عمر فاروق کا ہے، اس کے بعد عثمان غنی کا ہے، اس کے بعد ہم لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے تھے کہ جن کو بھی چوتھے نمبر پہ رکھیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ سیدنا ابو منصور بغدادی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کرام کے بعد سب سے عظیم شخصیت کا نام ابو بکر ہے، پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر ان چاروں خلفائے راشدین کے بعد عشر مبشرہ کا نمبر ہے، جو 6 باقی عشر مبشرہ ہیں ان کا نمبر ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر کن کا ہے تو فرماتے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک تھے ان کا نمبر ہے۔ پھر ان کے بعد درجہ کن کا ہے؟ جو غزوہ احد میں شریک تھے۔ پھر ان کے بعد درجہ کن کا ہے؟ جو بیعت رضوان کے شرکا تھے۔ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کے مابین فضیلت کا مرتبہ ہے۔ آج لوگ عجیب طرف جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی باتیں آتی ہیں، بلکہ کچھ تو باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری نہیں اور رافضیوں اور شیعہ کی کتابوں سے لی گئی ہوتی ہیں، ان باتوں کو لے کر کے بیان کرتے ہیں۔ بخاری دیکھتے نہیں، مسلم دیکھتے نہیں، جو ہمارے مسلم بزرگوں نے فرمایا ہے ان کتابوں کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بلکہ غیر معتبر کتابوں کو دیکھ کر کے بولتے ہیں فلاں کتاب میں فلاں بزرگ نے فرمایا، فلاں صوفی نے فرمایا۔ حالانکہ صوفیاء کرام کی بہت ساری باتیں قابل حجت نہیں ہوتی، وہ اپنے جذب کے عالم میں پتہ نہیں کبھی کون سی بات کیا کہتے ہیں، ہے نا، تو ان کی باتیں ہر ایک کے لیے دلیل نہیں ہوا کرتی، تو ہر ایک کی بات دلیل نہیں ہوتی، اور اگر کسی ایک کی بات دلیل ہو جائے تو ہر ایک کی ہر بات دلیل نہیں ہوتی۔ اللہ کی کتاب کے بعد، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کا نام بخاری ہے۔ قرآن کے بعد بخاری شریف کا درجہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بخاری میں جتنی روایتیں ہیں سب کے سب پر عمل ہی ہو، سب کے سب صحیح ہو۔ علماء کرام نے تحقیق کی ہے، بخاری میں بھی بہت ساری روایتیں ہیں جو ضعیف ہیں، جو منکر ہیں، جو شاذ ہیں، جو معلول ہیں، جن پہ عمل نہیں ہے، جن پہ ہے نا جو قابل استدلال نہیں ہے، جو دلیل بننے کے لائق نہیں ہوتی۔ تمام کتابوں میں صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا ہر لفظ دلیل ہے،
جس کی ہر آیت دلیل ہے، جس کا ہر نقطہ دلیل ہے۔ قرآن کے بعد کسی بھی کتاب کا ایسا درجہ حاصل نہیں کہ جس کی ہر بات دلیل ہو۔ بھلا سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا سیدنا ابوبکر صدیق کے فضائل اور مراتب احادیث میں بے شمار ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں ارشاد فرمایا، واللہ ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، خدا کی قسم جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا فائدہ کسی کے بھی مال نے نہیں دیا۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال سے ہوا اتنا فائدہ مجھے کسی کے مال سے بھی نہیں ہوا۔ ایک روایت نہیں، درجنوں روایتیں ہیں۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرمائے، چاندنی رات ہے، گھر سے باہر صحن پہ تشریف فرمائے جہاں پہ چھت نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کے ستاروں کو دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ستاروں کو دیکھنے کے بعد عرض کرنے لگی، حضور کیا کوئی ایسا بھی آدمی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں ہے نا۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی، حضور وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ عمر فاروق ہیں کہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر عمر فاروق کی اتنی زیادہ نیکیاں ہیں، ان کے نامہ اعمال میں اتنی زیادہ نیکیاں ہیں، تو ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہیں، ان کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، اگر عمر فاروق کی تمام نیکیوں کو جمع کیا جائے تو وہ ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہوں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہیدان کربلا۔ آپ سوچیں، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہیں یہ دیکھنا چاہتے ہو تو عمر فاروق کی زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف کر دو اور ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہو۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا ہیں جن کا نام عقیل بن ابو طالب۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عقیل بن ابو طالب چچا زاد بھائی ہوں گے نا، عقیل بن ابو طالب، دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ ہمارے آپس میں بھی کچھ اختلافات ہوتے ہیں، تو میں ہو جاتا ہے کبھی بھی، ان کے مابین بھی ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا یہ حضور کے رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عقیل نے بہت ساری باتیں کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے۔ جتنی باتیں ہوئی تھی تمام باتیں اللہ کے حبیب سے سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کر دی۔ ان کا عرض کرنا تھا، روایتوں میں آیا کہ اللہ کے حبیب کے چہرے کا رنگ بدل گیا، بالکل سرخ ہو گیا۔ سرخ ہونے کے بعد ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے، الا تدعون صاحبی ھذا ما شانکم و شانہ، کیا تم لوگ میرے لیے میرے اس دوست کو چھوڑو گے نہیں؟ تمہارا حال اور ان کا حال کیا ہے؟ واللہ ما منکم من رجل الا علی بابہ ظلما الا باب ابو بکر فَإِنَّهُ عَلَى نُور فَإِنَّ عَلَى بَابِهِ نُور۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، تم میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جن کے گھر کے دروازے پر تاریکی نہ ہو، جن کے گھر کے دروازے پر ظلمت نہ ہو، جن کے گھر میں اندھیرا نہ ہو۔ صرف ابو بکر کا ایسا دروازہ ہے کہ جن کے دروازے پر اللہ عز و جل کے رحمت و انوار کی بارشیں ہوا کرتی ہیں۔
ان کے دروازے پر رحمت و نور کی بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے حبیب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کی شان میں ابو بکر کی شان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کل لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کسی کی فضیلت یا بڑائی سے انکار نہیں، لیکن افضلیت کا جو دار و مدار ہے، افضل کسے کہیں گے، بہتر سب سے زیادہ کسے کہیں گے، تو جسے قرآن بہتر بتائے، جسے حدیث بہتر بتائے، وہی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ہے نا؟ وہ شیعوں کا طریقہ ہے، وہ بولتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ بولتے ہیں کہ وہ حضور کے جگر کا ٹکڑا، حضور کے جسم کا ٹکڑا، اور ٹکڑا ہے نا، جسم کا ٹکڑا یہ بہتر ہوگا اس سے جو ٹکڑا نہ ہو۔ یہ رافضیوں کی دلیل ہے، یہ شیعوں کی دلیل ہے نا۔ انہیں رافضی اور شیعہ لوگ بھی ہیں نا، حضرت علی مرتضیٰ کو امام حسن حسین سے بہتر مانتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ حالانکہ حضرت علی حضور کے جسم کے ٹکڑا نہیں ہے کہ ٹکڑا؟ بیٹا ہو، بیٹی ہو، یا پوتا ہو، پوتی ہو، نواسا ہو، نواسی ہو، یہ جگر کے ٹکڑا ہیں، یہ جسم کے ٹکڑا، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن حضرت علی مرتضیٰ حضور کے جسم کے ٹکڑا نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے جسم کے ٹکڑا ہیں، وہ حضرت ابو بکر سے بہتر ہیں، تو یہ بھی کہنا پڑے گا امام حسن امام حسین حضرت علی سے بہتر ہے۔ حالانکہ کوئی بھی شیعہ اس کا قول نہیں کرتا ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب جسم کا ٹکڑا ہونا، اولاد ہونا، یہ افضلیت کی دلیل نہیں ہے۔ افضلیت کی دلیل کیا ہے؟ جسے قرآن بتائے، جسے حدیث بتائے۔ ہمارا ایمان قرآن اور حدیث پر ہے۔ امام بخاری نے کتاب العلم میں ایک بہت ہی پیاری روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مجمع صحابہ میں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے حبیب نے اسی دوران ارشاد فرمایا، ان اللہ خیر عبدا بین ما عنده و بین الدنیا۔ اللہ عز و جل نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا کو لو یا آخرت کو، فاختار ما عنده، تو اس بندے نے اس چیز کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس تھا۔ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ وہ بیٹھے تھے، سب خاموش، کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ آپ ہی سے بولا جائے کہ آپ دنیا کو لو یا آخرت کو لو، آپ بولیں کہ ہم آخرت کو لیں، ہماری نظر کے سامنے آخرت ہی ہے، تو ہم لوگ خوش ہوں گے نا کہ اس بندے کی نظر دنیا پہ نہیں ہے، آخرت پہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق وہاں بیٹھے تھے، وہ رونے لگے، ان کی آنکھیں اشکبار تھی۔ صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے۔ اللہ کے حبیب ایک بندے کی بات بتا رہے ہیں کہ جس بندے کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ تو دنیا کو اختیار کر یا مجھے اختیار کر، اس بندے نے اللہ کو اختیار کیا، تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ تو غم کی بات نہیں ہے، یہ تو مسرت کی بات ہے، یہ غم و اندوہ کی بات نہیں ہے، یہ تو شادمانی کی بات ہے، یہ تو بہت اچھی خبر ہے کہ اس بندے نے اللہ کو اختیار کیا۔ سامعین کرام، جب حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا آپ رو کیوں رہے تھے، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے جواب دیا، میں رو اس لیے رہا تھا کہ وہ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے، بلکہ وہ آمنہ کے لال ہیں، ہم سبوں کے آقا ہیں، اور آخرت یا اللہ کو اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس دنیا میں زیادہ دنوں تک نہیں رہنے والے ہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جانے والے ہیں۔
حدیث شریف کے الفاظ ہیں وہ کانا ابو بکر اعلمنا، دوسری روایت میں ہے وہ کانا ابو بکر اخیرنا، ابو بکر صدیق ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے، ابو بکر صدیق ہم میں سب سے زیادہ بہتر تھے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ سوچو جہاں دوسروں کی نظر نہ پہنچ سکے سیدنا ابو بکر صدیق کی نظر پہنچ گئی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آسان سی بات یا مشکل سی بات بڑا آدمی سمجھ نہ پائے، چھوٹا سمجھ لے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ وہ کانا ابو بکر اعلمنا و اخیرنا، حضرت ابو بکر صدیق ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے، سب سے زیادہ فضیلت والے تھے، سب سے زیادہ بہتر تھے، یہ حدیث کا یہ ٹکڑا یقیناً قابل توجہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، بعض روایتوں میں آیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کا تذکرہ ہوا تو رونے لگے، پوچھا لوگوں نے حضور کیا بات ہے؟ کہنے لگے کاش ابو بکر صدیق نے ایک رات اور ایک دن میں جو نیک عمل کیا، میری ساری نیکیاں نہ ہوتی، بس اس ایک رات اور ایک دن کی نیکی ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے پوچھا حضور وہ کون سی نیکی ہے جو آپ کو اس قدر محبوب ہے کہ آپ کے اعمال نامے میں جتنی نیکیاں ہیں آپ کو وہ پسند نہیں ہے، لیکن ان کے ایک رات اور ایک دن کی نیکی آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا رات کا عمل پوچھتے ہو، وہ ہجرت کی رات کا عمل ہے۔ جب اللہ کے حبیب کو لے کر کے غار ثور پہ پہنچے تھے، وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے حبیب سے انہوں نے عرض کیا تو حضور ابھی آپ باہر تشریف رکھیں، میں اندر جا کر کے دیکھتا ہوں۔ انہوں نے غار کی صفائی کی، غار کی صفائی کرنے کے بعد اپنی تہبند، اپنی لنگی کو انہوں نے پھاڑا، ان کے ٹکڑے، لنگی کے ٹکڑے الگ الگ غار پہ، سوراخ پہ انہوں نے ڈالا، دو سوراخ بچ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے دونوں ایڑیوں کو ان دونوں سوراخوں پہ رکھ دیا۔ اس کے اللہ کے حبیب فرمان سے عرض کرنے لگے حضور اب آپ تشریف لائیں۔ اللہ کے حبیب نے ان کی گود میں اپنا سر انور رکھ کر کے آرام فرمانے لگے۔ ایک سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی کو ڈنک مارا، کچھ بول نہیں رہے ہیں لیکن تکلیف اتنی زیادہ تھی، آنکھوں سے آنسو کے قطرات بہنے لگے۔ حضور کے رخ زیبا پہ آنسو کا ایک قطرہ گرا، اللہ کے حبیب کی آنکھیں کھل گئی، فرمانے لگے ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے حضور لدغت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے کسی سانپ نے ڈس لیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہاں؟ انہوں نے اپنا پیر ادھر کیا، حضور نے اپنا لعاب دہن جسے ہم تھوک کہتے ہیں ان کے پیر پہ لگایا، لگانا تھا ساری تکلیف ختم، ساری پریشانیاں ختم۔ علماء کرام نے عام طور پر یہی لکھا ہے کہ سانپ کو باہر آنا تھا اس لیے اس نے ڈنک مارا، لیکن عاشقوں کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے، عاشقوں کی سوچ ہی الگ ہوتی ہے، ان کے تخیل کی بلندی کچھ اور کہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کوئی عاشق کہتا ہے تم یہ کہتے ہو کہ سانپ نے اسے کاٹ لیا، کاٹنے کی وجہ کیا تھی کبھی تم نے اس پہ غور کیا؟ کاٹنے کی وجہ یہ تھی کہ سانپ یہ کہہ رہا تھا اپنی زبان عشق سے کہ اے ابو بکر کیا تو ہی نبی کے رخ زیبا کی زیارت کرتا رہے گا؟ کیا میں نہیں کر سکتا ہوں؟ اس لیے سانپ نے ان کے پاؤں میں ڈنک مارا تاکہ انہیں بھی نبی کے چہرے کی زیارت حاصل ہو جائے۔ یہ رات کا ایک عمل، دن کا عمل، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب مانعین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے اپنے آپ کو روک لیا، کہنے لگے اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، صحابہ کرام کی ایک سیمینار بھی، ایک بیٹھک بھی، کہنے لگے کہ ذرا دیکھو اب کیا کیا جائے۔
سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ واللہ لو منعونی عقالا کانوا یودونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہ، بخدا اگر وہ حضور کے زمانے میں اونٹ کی ایک رسی، اونٹ کی ایک نکیل ادا کرتے تھے، اب اگر وہ دینا نہیں چاہیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا، میں ان سے جنگ کروں گا۔ سیدنا عمر فاروق عرض کرنے لگے تألف، لوگوں کے ساتھ کچھ نرمی کا سلوک کیجئے، نرمی کا برتاؤ کیجئے، اتنا سخت مزاج نہ ہوئیے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا اے عمر، اسلام لانے سے پہلے تو بڑے غیظ میں رہتے تھے، بڑے جلال میں رہتے تھے، کیا وجہ ہے؟ کیا اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد تمہارے اندر غیرت کم ہو گئی؟ فرماتے ہیں بالآخر حضرت عمر فاروق کے ذہن میں بھی وہ بات آئی اور انہوں نے مانعین زکوٰۃ سے قتال فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں دن کا یہ عمل، رات کا وہ عمل، اگر یہ دونوں عمل ہی میرے نامہ اعمال میں جمع ہو جاتا تو مجھے اور کسی نیکی کی ضرورت ہی نہ تھی۔ سامعین آپ سوچو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ کتنا بلند و بالا ہے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین صلح حدیبیہ کو کون نہیں جانتا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تقریباً 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ شریف سے مکہ نکلے تاکہ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، عمرہ کر لیں۔ مقام حدیبیہ میں پہنچے، کفار و مشرکین نے روک دیا، آپ نہیں جا سکتے۔ آپ نے سیدنا عثمان غنی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو بات کر کے آؤ کہ ہم صرف طواف زیارت، طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، طواف کعبہ کے لیے آئے ہیں، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم جدال کے لیے نہیں آئے، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں جانے دو۔ مانے نہیں۔ کافی لمبی تفصیل ہے، میں صرف اس حدیث اور اس کے نکات کو اگر بیان کروں تو آدھا گھنٹہ سے زیادہ اسی میں چاہیے، میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا۔ وہ گئے ادھر جا کر کے یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ رونما ہوا۔ سہیل بن عمرو، سامعین سہیل بن عمرو جو کفار و مشرکین کی طرف سے تھا، اس کا لڑکا حضرت ابو جندل مسلمان ہو چکا تھا۔ صلح نامہ کا دفعہ تیار ہوا۔ صلح نامہ کی شرطوں میں سے یہ شرط تھی کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص مکہ آیا تو انہیں واپس نہیں کیا جائے گا، اور مکہ سے کوئی شخص اگرچہ مسلمان ہو کر کے مدینہ جائے تو انہیں واپس کر دیا جائے گا۔ شرطیں بہت ساری تھی، بہت سارے دفعات تھے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال صلح نامہ کی یہ شرط تھی۔ ابھی تک صلح نامہ پہ دستخط نہیں ہوا تھا کہ حضرت ابو جندل جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، روایت میں ہے کہ جیسے پرندہ دونوں پیر کو اچھال اچھال کر کے چلتا ہے، کود کود کر کے، اسی طرح سے وہ مسلمانوں کے سامنے آ گئے، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آ گئے اور فرمانے عرض کرنے لگے حضور میں اب مکہ واپس نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اللہ کے حبیب نے فرمایا ابھی صلح نامہ مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی فریقین کے دستخط نہیں ہوئے ہیں، اس سے صلح نامہ مکمل نہیں ہے، انہیں میرے پاس آنے دو۔ سہیل بن عمرو کہنے لگا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا تو ایسا کرو
کہ یہ ابو جندل کو تم اپنی طرف سے مجھے دے دو۔ سہیل بن عمرو کہنے لگا نہیں، اگر آپ اس کو میرے پاس واپس کریں گے تو صلح ہوگی ورنہ صلح کینسل۔ جب ابو جندل نے یہ دیکھا کہ حضور اب واپس ہی کر دیں گے تو وہ اپنے کپڑے اٹھا کر کے لوگوں کو دکھانے لگے، صحابہ کو دکھانے لگے، دیکھو مجھے ظالموں نے کتنا میرے اوپر ظلم کیا ہے، کتنی زیادتیاں کی ہیں، مجھے میرے اوپر کتنے مظالم برسائے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو جندل جا، تو اپنے باپ کے ساتھ جا، مکہ واپس آ۔ اس حالت کو دیکھ کر کے سیدنا عمر فاروق اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آئے، آ کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، الست رسول اللہ حق کا، کیا آپ اللہ کے رسول برحق نہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں۔ پھر وہ کہنے لگے السنا علی الحق والکفار علی الباطل، کیا ہم حق پر نہیں اور کافر باطل پہ نہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں۔ تو پھر سیدنا عمر فاروق عرض کرتے ہیں حضور تو ہم پھر کیوں اتنا دب کر کے صلح کر رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے عمر میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ مجھے ضائع نہیں فرمائے۔ غصہ کم نہیں ہوا۔ اب حضرت ابوبکر کی بارگاہ میں گئے، ان سے وہی سوالات کیے جو سوالات انہوں نے اللہ کے حبیب سے کیے تھے، اور ان کے بھی وہی جوابات تھے جو اللہ کے حبیب نے جوابات دیے تھے۔ بلکہ حضرت ابوبکر نے عرض فرمایا تھا اس موقع پہ الزم غرضہ، نبی کے دامن کو تھام لو، مضبوطی سے پکڑے رہو، اللہ عز و جل انہیں ضائع نہیں فرمائے۔ سامعین، ایسے حالات میں جہاں عام صحابہ تو دور، حضرت عمر فاروق بھی گھبرا جائیں، وہاں پہ حضرت صدیق اکبر کا کمال ایمان بولتا ہے کہ اللہ عز و جل کے حبیب کو اللہ عز و جل ہرگز ضائع نہیں فرمائے۔ 7 جمادی الاخرہ سن 13 ہجری کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری میں مبتلا ہوئے، انہیں شدید بخار آیا۔ تقریباً 15 دن بیمار رہنے کے بعد 22 جمادی الاخرہ سن 13 ہجری کو 2 سال 2 مہینے امور خلافت، 2 سال 2 مہینے اور کچھ دن امور خلافت کو انجام دینے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالک کے حقیقی سے جان گئے۔ سامعین، بخار آیا، لیکن بعض مورخین نے اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہوا، انہوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہر آلود بکری کا گوشت انہوں نے تناول فرما دیا۔ اس وقت ان پہ تو اثر نہیں ہوا، لیکن جو آخری وفات کے آخری دن آئے، یعنی زندگی کے آخری دن آئے، وفات کا وقت قریب آیا، تو وہ زہر واپس آ گیا، اور پھر اسی زہر کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی۔ اس سے لیے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق بھی شہید ہیں، انہیں بھی شہادت کا درجہ ملا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ شہادت جہری تو نہیں، شہادت سری انہیں حاصل ہوئی ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ اور ہم سب کو صحابہ کرام کے مراتب اور درجات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لوگ کہاں ہیں؟ بولیے نا، بولنے کے لیے بات چلے گا۔ بارش میں لوگ کہاں جائیں گے؟ جب تک بولیے چلے گا۔ اور اگر موڈ نہیں تو سلام کر لیتے ہیں۔ بات وہ نہیں ہے، بارش میں لوگ بھیگ رہے ہیں تو انہیں توجہ صرف پانی کی طرف جا رہی ہے۔
کیا کریں صلاۃ السلام ہو جائے؟ جی سب بولنا ہو جائے لوگ بول رہے ہیں کہ پھر بارش میں کیسے جائیں گے جب تک سنتے تک نہیں